بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. اس کی مرضی ہے، جس کا نصیب ہے اسی نے لینا ہے. یہ میرے لفظ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ آپ گھول کے بھی پلا دیں گے. آپ نے دیکھا اس صحافی کو جس کا ویڈیو ابھی میں نے لگوایا ہے، تو آپ لوگوں نے 3 سال پہلے شاید انٹرویو کیا تھا یا 4 سال پہلے. اللہ اسے جنت نصیب کرے، وہ مر گیا ہے، اس کی مشکلیں آسان کرے. لیکن میں نے بھی فرسٹ ٹائم سنا، مجھے انہوں نے کہا کہ سر وہ اس میں کہہ رہا ہے میں بابا جی گرو کا پٹھا سمجھتا تھا. یا اطہر عباس صاحب لکھتے تھے کالم اطہر عباس صاحب ہی لکھتے تھے. بابا جی نے بلواتے تھے، بولتے بابا جی تھے، لکھتے وہ تھے. بابا جی نے بلا لیتے تھے اطہر بابا آج، ان کی دوستی تھی. اطہر صاحب زندہ ہے، ان سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو مسئلہ ہے. بولتے جاتے تھے بابا جی، لکھتے وہ تھے. بابا جی ایک وجدانی کیفیت میں بول رہے ہوتے تھے، اسے وہ لکھ لیتے تھے اور چھاپ دیتے تھے. لیکن جہاں تک اس بندے کی اپنی بات ہے، میں نے اس کا وہ ٹائم بھی دیکھا ہوا ہے جب معافیاں مانگتا تھا. بابا جی کہتے تھے کہ یار میں تو معاف کرتا ہوں، وہ نہیں معاف کرتا تو میں کیا کروں، میرا ایشو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلیک میلنگ پتہ نہیں کس کس کو تنگ کیا ہے، کیا 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 ہے، جو بھی ہے کہانی. وہ میں نے تو کہا تھا کہ اسی طرح یہ فکرہ جانے دو اور اسی طرح اس کو لگا دو، جس کی جو رائے، ٹھیک ہے؟ خدا کی مرضی ہوتی ہے، وہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا، کس کے اوپر کتنا کھولتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ سندر کوئی کویشچن کرنے لگی تھی جی. سر جب ہم انٹرویوز کرتے ہوتے تھے نا، تو سٹارٹ میں ہمیں لگتا تھا کہ سارے نا بابا جی کی تعریف کریں گے، یا شاید ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے. تو اگر ہم کسی کا انٹرویو کرنے گئے نا، کچھ انٹرویوز آپ لوگوں نے لگائے بھی نہیں ہیں. جی نہیں لگا. کچھ جرنلسٹ تھے میرا خیال ہے، ان میں سے جاوید چودھری کا بھی شاید کیا ہوا آپ لوگوں نے، اور کس کا ہے، طلعت حسین کا بھی شاید ہے، ریکارڈڈ ہے، اور شاہد کا بھی ہے. یہ جو کامران شاہد نے کہا تھا کہ نہ میں رپورٹر ہوں، نہ میں حب الوطن ہوں، اور نہ میں ریلیجس ہوں، مطلب میں ایتھیسٹ ہوں. تو آپ لوگوں نے کس پرسپیکٹو سے میرا انٹرویو کرنا ہے؟ مجھے تو میں ان میں سے کچھ بھی نہیں. ریکارڈنگ نہیں کی تھی آپ لوگوں نے؟ اس نے کرنے ہی نہیں دی تھی. اچھا، اس نے کرنے نہیں دی تھی. تو چلے چھوڑیں پرے. اور کس کس کے رہ گئے ہیں کچھ آپ لوگوں کے پاس؟ مجھے تو بھول گیا تھا کہ آپ لوگ ان دنوں، میں تو اصل میں آپ لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہوتا تھا کہ میڈیا والوں کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ سر کیا کرتے ہیں اور کیسے اس کا ریئل نام نہیں ہمیں پتا. جاوید کالیا ہی انہیں کہتے ہیں. ان سے آپ لوگ نہیں ملے ہیں؟ ملے ہیں ہم، ان سے بھی ملے؟ جی ان سے بھی ملے. نصر اللہ ملک کا بھی، نصر اللہ ملک اور ہیں. جاوید کالیا سے بھی ملے میں. جاوید کالیا کا انٹرویو کیا؟ جی ہے، پاکستان اخبار والا. جی. اچھا، تو ان کا لگا دینا یار، وہ بھی بڑا بلنٹ آدمی ہے. سر انہوں نے بھی آف دا ریکارڈ بابا جی کے خلاف بولا تھا. جب آن تھے تب بہت تعریفیں کر رہے تھے. نہیں پھر رہنے دو، کوئی فائدہ نہیں. وہ جو بھی کہنا چاہیں. جب مجھے زیادہ شاید یہ بات اچھی لگی کہ وہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، جی چاہے گالی بھی دے رہا تو سیدھا کہہ رہا ہے. تو وہ جو لوگ آف دا کیمرہ کچھ ہیں اور آن دا کیمرہ کچھ ہیں، انہیں رہنے دو، ٹھیک. سر وہ اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب ہے نا جن کو پولیو ہے شاید، یا پتہ نہیں ایکسیڈنٹ کے تھرو ان کی ٹانگ کا. تو انہوں نے نا جب ابھی کیمرہ آن نہیں تھا نا، تو وہ بہت اچھا بول رہے تھے. تو جیسے ہی کیمرہ آن ہوا نا، تو انہوں نے کہا وہ کون ہے، کس کی بات آپ کر رہے ہیں نا. تو میرا اتنا زیادہ ایک دم سے موڈ آف ہوا کہ نا میں نے منہ ادھر کیا اور میں نے کہا ان سے جس نے سوال کرنے کر لیں، میرا تو انٹرویو ہو گیا. تو وہ خود اتنے گھبرا گئے نا، انہوں نے کہا نہیں میرے سے پانی کا پوچھے، میں وہ بتاؤں گا. یہ وہ میں نے تو نا ڈاکٹر کرن بھی ہمارے ساتھ جاتی ہوتی تھی. تو میں نے کہا آپ میں سے کس نے پوچھنا تو پوچھ لیں، میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھنا نا. تو وہ میرے سے ہو جاتا تھا اس طرح 2-3 انٹرویوز. اب میں سوچتی ہوں کہ میں نے کیوں کیا ایسا نا، بولتے وہ لوگ جو بھی بولنا تھا. تو جب ہم ان کے پاس گئے نا، تو انہوں نے بھی جب بابا جی کے اگینسٹ بولا، تو پہلے تو نا میرا ایسے ہو گیا کہ مطلب اٹھ کے یہاں سے چلو، میرے سے کوئی اگلا سوال ہونا نہیں ہے. بہت غصہ مجھے آ گیا نا. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے مجھے یہ خیال آیا اس کو بچاؤ. اور سر وہ میں نا اس مومنٹ کو آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ میں بس یہ خیال آیا کہ اس کو بچاؤ، اور ایک دم سے جیسے کوئی ہوا نہیں چلتی اور آپ کا موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. اور میرے منہ پہ اسمائل آئی اور میں نے ان سے نا انٹرویو کنٹینیو کر دیا. جیسے کوئی روبوٹ نہیں ہوتا اور آپ کو کوئی انسٹرکشن ہوئی ہے اور آپ نے اس کو کنٹینیو کر دیا. تو جب یہ اب انٹرویو، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا باتیں کی تھیں یا کیا. تو جب تک وہ اینڈ تک جب فوت ہوئے تب تک وہ کال مجھے کرتے رہے، جب تک ان کی وہ جو بھی وہ گفتگو تھی. پھر میں نے ان کا فون اٹینڈ کرنا بند کر دیا.
تو میں یہ آج سوچ رہی تھی جب انٹرویو لگا, میں نے کہا کہ اس بندے کو کیوں بچانا چاہتے تھے بابا جی, مطلب اس کا کوئی کیا ایسا عمل تھا, اور وہ تو مسلسل اینڈ تک مطلب عجیب سا ہی بندہ تھا, اور وہ سدھرا بھی نہیں, اور اس کے لیے مجھے مطلب عجیب سی بات ہے, اللہ معاف کرے, لیکن مجھے بس یہی خیال آتا تھا کہ یہ وہ کتے کی دم سیدھی نہیں ہوتی, اس نے نہیں بدلنا نا. لیکن یہ ہے کہ وہ تب بھی اسی کے تھرو بابا جی نے پھر کام بھی لیا, دھمال بھی ہوئی, لیکن اس نے اس کو بھی سارا عجیب ہی انٹرپریٹ کیا. اور حالانکہ اس نے بہت بڑی غلطی جو کی ہوئی تھی ایک اللہ والے کے ساتھ. تو سر پھر انہوں نے جتنے بھی لوگوں کو ہم سے ملوایا نا, میں نے تو بابا جی کا کہا تھا کہ ہم ان پہ ریسرچ کر رہے ہیں, 2-3 انہوں نے بندوں کے مجھے ریفرنس دیے کہ تم بچوں کا مجھے اچھا لگا ہے, تم لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہو نا, تو اس بندے سے جا کے ملنا. تو ہم تو ان سے وہ کیونکہ بابا جی سے بھی ملے ہوئے تھے, جاوید کالیا اور یہ وہ انہوں نے بھی نام بولے تھے کہ ہم ہی اسائنمنٹس دیتے تھے ڈفرینٹ رپورٹرز کو. تو 1-2 رپورٹرز ابھی بھی وہ ہیں چینلز پہ نا, تو وہ بھی اسی وہ جو تھا کیس پاسٹ والا اسی اللہ والے وہ اس میں انوالو تھے ایکٹیولی. اور ایک بندہ تو ہمیں غصے میں بولنے بھی لگ گیا کہ تم لوگ پیر کاکی تاڑ کے لیے نہیں, تم اس اسائنمنٹ پہ آئے ہوئے ہو, تم اصل میں وہ بات جاننا چاہتے ہو. لیکن اس بندے نے بھی ہم کہا جی کہ میں ہر سال حج کرتا ہوں, اور مطلب وہ اپنی طرف سے ہم سے جو باتیں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوں, اور ہم نے جب اس کو دعا کرائی تو اس نے بہت رو کے, اور وہ اس طرح سے آنکھیں لال ہو گئیں اس کی کہ میرا تو کنیکشن ہی بہت ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کیوں پھر بچانا ہوتا تھا, وہ تو شرمندہ بھی نہیں ہے اپنے نہ پاسٹ کے کیے پہ, نہ بابا جی کو کچھ سمجھ رہے ہیں, لیکن کنٹینیوسلی اگر ہمارے تھرو بھی ان تک میسج گیا ہے وہ پھر بھی نہیں باز آئے, تو ان کو کیوں بچانا ہوتا ہے یا کیا؟ وہ جو کسی اور کے ہاتھوں وہ آلریڈی اس نے جو بدبختی اپنے ذمہ لے لی ہوئی ہے, وہ ہم اپنے سرے کیوں لیں؟ ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس نے آلریڈی کسی بے گناہ کا قتل کیا ہوا ہے, تو اس کے بعد وہ آپ کے گلے لگ کے مر جائے, ٹھیک ہے, آپ اس کو لائیو وائر پکڑا دیں, وہ کرنٹ لگ کے مر جائے, مدعا آپ پہ پڑ جائے, اللہ جانے, اللہ والے جانے, ہمیں کیا. ٹھیک ہے, بس اس میں مجھے نہیں پتا, بابا جی بہتر جانتے ہوں گے آپ کے دل میں کیوں آیا اسے بچاؤ. ٹھیک ہے, مجھے تو یہ پتہ ہے کہ کئی بار بابا جی کسی گھر جاتے تھے, وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے یا کہہ دیتے تھے کہ جی گھر نہیں ہے, یا بدتمیزی کرتے تھے کہ آپ چلے جائیں یہ وہ, اور بابا جی جان بوجھ کے ان کے اندر پاؤں رکھ دیتے تھے, اور کئی بار وہ لوگ زور سے گیٹ مارتے, بابا جی کی ٹانگ بھی زخمی ہو جاتی تھی. کہتے میں اپنے قدموں کے نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے ایک بار کہا بھی کہ ایسا کیوں آپ کریں, میں نے کہا کہ بابا جب بہت زیادہ مدہوشی میں تھا, اپنی جذبی حالت میں ہوتا تھا, اس وقت یہ بابا سے ٹکرائے, ان کا نقصان ہو گیا ہوا بہت زیادہ. اب بابا اپنی مرضی سے نہیں آتا, بابا کو بھی بھیجا ہی جاتا ہے. بابا کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ تو جا کے بابا انہیں سیدھا کرنے آیا. اور بابا جی کی اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھی کہ ایک بندہ ہے ایک محفل میں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ بابا جی کو سخت ناپسند کر رہا ہے, یا وہ مجبوراً اس محفل میں آ گیا, یا بابا جی ان کے گھر گھس گئے ہیں. گھر کا ایک بندہ تو بابا جی سے بہت پیار کر رہا ہے, لیکن باقی دوسرا بندہ مجبوراً بیٹھا ہے. بابا جی نے اسی کو کہہ دینا کہ کاکا پانی کا ایک گلاس لاؤ, یا یہ ذرا مجھے پکڑانا, ٹیشو کا ڈبہ ہی پکڑا دینا. وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ ذرا سے خلق پہ سب کچھ قربان کر دینا قلندروں کا پہلا زرعی اصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ سے دعا کر دیں گے, یا اللہ اس نے تو میری بڑی خدمت کی ہے, یہ تو میرے لیے پانی اٹھ کے لے کے آیا ہے, یہ اس نے تو میری جوتی پکڑائی ہے مجھے, یہ مجھے ٹیشو باکس پکڑایا ہے. ٹھیک, تو اس میں اگر اس کو گلاس پکڑاتے ہوئے وہ جھک جاتا ہے تو وہ اس کے بھی نمبر لگا دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا ان لوگوں کی دعا ہی ہوتی ہے. کہتے تھے نا بدبختیاں چوس لو, نحوستیں چوس لو. ٹھیک ہے, وہ یہ طریقہ ہوتا تھا, لیکن اس میں بھی کئی بار لوگ کرتے تھے, نہیں بھی پتہ ہوتا تھا نا. ینگ جنریشن بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. آج صبح جب میں ہاسپٹل گیا, میرا آج کا دن بہت ہی ہیکٹک گیا ہے. حالانکہ دعا سیشن والے دن میں یوزلی کوشش کرتا ہوں کہ ہاسپٹل سے آتے ساتھ میں سو جاتا ہوں.
3-4 گھنٹے کی نیند لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے ساری رات جاگنا ہے. لیکن آج ہاسپٹل ہی پہنچا تو مجھے جاتے ہی پتہ چلا کہ کچھ خواتین گیسٹ آئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا تو وہ بابا جی کاکی تھیں, ان کے ساتھ ان کی آگے سے بھانجی تھی, ان کی بہن کی بہو تھی, بہن کی پوتی تھی. تو اب وہ 4 خواتین آگے بیٹھ گئیں. انہیں میں نے کہا کہ آپ خود بابا جی کاکی ہیں کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ آپ سے ہی بات کرنا چاہتی ہے, ینگ جنریشن ہے, سوال ہیں جواب ہیں. تو میں ان لوگوں سے یہی بات ڈسکس کرنا شروع ہو گیا. تو ان میں سے ایک خاتون چھپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو یاد نہیں ہوگا 21 سال پہلے, انہوں نے کہا 21 سال پہلے بابا جی ہمارے گھر آئے تھے اور آپ بھی ساتھ تھے. میں نے کہا جی 22 سال پہلے کی بات ہے, 21 سال پہلے کی بات نہیں ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اچھا نہیں 21 سال پہلے یا 22 سال پہلے. تو میں نے کہا کہ بابا جی نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹا بابا گھر جو ہوتے ہیں نا وہ دیواروں اور اینٹ پتھروں سے نہیں بنتے, انسانوں سے ہوتے ہیں, انسانیت سے ہوتے ہیں. وہ رونا شروع ہو گئی. ایک تو تھی, انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹ یہی لفظ تھے انہوں نے جو مجھے کہے تھے. وہ اس وقت شادی ہو کے ہی آئی تھی, نہیں تھی. جو دوسری مجھے کہہ رہی تھی کہ نہیں 21 سال 22 سال کے, وہ پریشان ہو گئی تھوڑی سی. تو مجھے کہتی ہیں کہ اچھا آپ کو اتنا یاد ہے؟ میں نے کہا جی مجھے یاد ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ در و دیوار گواہی دیں گے کہ کوئی فقیر آیا تھا. وہ رونا شروع کر دی. میں یہی بات آپ سے کرنے لگی تھی کہ میں اس وقت ینگ تھی, 20-22 سال کی تھی, میں آبادار سی بیٹھی تھی, یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فقیر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جاتا ہے, یہ در و دیوار گواہی دیں گے کوئی فقیر آیا تھا. میری زندگی میں جو چینجز آئیں میں آج ریٹروسپیکٹیولی دیکھتی ہوں کہ 20 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا, اور انہیں کچھ بولا تھا, وہ ان کو بھی کچھ کہا, ہر ایک کو کچھ کہا تھا انہوں نے. میں نے کہا میں جہاں بالکل نہیں جانا چاہتی تھی میں وہاں کھڑی ہوں, اور جو میں چاہتی تھی وہ بالکل نہیں ہوا. اور وہ سب کچھ جو میں سمجھتی تھی کہ یوز لیس ہے یا ایسا امپاسبل ہے, وہ سب کچھ ہوا اور خیر سے ہوا. اور اب مجھے قدر اور سمجھ آئی کہ یار مجھے تو سمجھ ہی نہیں تھی, اور اپنے آپ میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی. لیکن میں نے کہا انہوں نے آپ سے پانی منگوایا تھا. اس نے کہا ایگزیکٹلی مجھے بڑی چڑی تھی کہ ان نے میرے سے کیوں پانی منگوایا. میں نے کہا بس یہی کام ہوتا ہے, ادا ہوتی ہے, آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ 4 خواتین گئیں تو مجھے میرا پی اے کہتا ہے کہ جی وہ ایک سوشل سروسز والے ایک خاتون ہیں, وہ بڑی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں, ہاسپٹل کی آفیسر ہیں. آپ نے اس دن کہا تھا سیٹرڈے کو آ جائے, مجھے یاد نہیں تھا. میں نے کہا اچھا انہیں بھیجے, میرا راؤنڈ تھا. وہ تو ہر 5 منٹ بعد کے میرے 2 سوال ہیں 4 سوال ہیں, کافی جذباتی ہوئی تھی. میں کہا آپ دعا سیشن میں آ جانا. اتنا وہ انتھوزیاسٹ تھی کہ میں اتنے سالوں سے آپ کو فالو کر رہی ہوں, بلکہ مجھے یقین نہیں آ رہا. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے وہ پوچھنا ہے. خیر میں نے راؤنڈ کرنا تھا, میں 15-20 منٹ میں دیا. میں نے کہا جی میں یہاں ملتا نہیں ہوتا, ہاسپٹل کو لیے کہ میں نے آج کے آپ کو مل لیا, آپ دعا سیشن میں آ جائیے گا, میں آپ کو پرمٹ کر دیتا ہوں, وہاں آ جائیے گا. کہتی ہیں اچھا ٹھیک, مجھے لوکیشن دے دیں. اچھا اٹھے تو مجھے کہتی ہیں کہ کتنے بجے دعا سیشن شروع ہوتا ہے. میں نے کہا جی 10 بج جاتے ہیں, 11 پھر صحیح رات ہوتی ہے. کہ نہیں یہ تو بہت لیٹ ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر آپ گھر سے دیکھا کریں. تو راؤنڈ کیا, راؤنڈ کر کے ہاسپٹل سے نکلا. CMH ایک پیشنٹ دیکھنا تھا دوست کا, اس نے مجھے کہا تھا, وہ میں نے بہت فون کیے, پتہ نہیں کچھ چانس تھا, وہ فون اس وقت پک نہیں کر سکا. مجھے گھر سے فون آ گیا کہ وہ میری آپا ہیں, ان کا تھا بیٹے کی منگنی تھی, ادھر جانا تھا. میں نے کہا امی میں تو CMH جانا ہے, میری مجبوری ہے, ڈاکٹر نے مجھے بلایا. امی کہتی نہیں میں چلے جاتی ہوں. خیر امی لوگ ادھر چلے گئے, میں بعد میں خیر گھر آیا CMH کے بعد. اب تھوڑی دیر ہی لیٹا تو وہ مہک نے کچھ دھمال تیار کی ہوئی تھی,
وہ اس نے میرے ساتھ پھٹا ڈال لیا کہ جی میں نے تو وہ سیٹ پتہ نہیں لگایا ہوا ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ 2 منٹ کے لیے بیچ میں آ کے بیٹھ جائیں، 1 شاٹ ہے 2 شاٹ ہے. وہ اس سے پہلے بابا جی کوئی دھمال بنائی ہوئی تھی اس نے. مجھے وہ جانا پڑ گیا اس کاکی خاطر کہ اس نے پیسے اب خرچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا لگی ہوئی ہے. اور پھر وہاں جا کے پتہ چلا کہ انس کی شادی بھی آج تھی، بارات تھی. وہاں سے بڑی جلدی نکلنے کے باوجود نہیں نکل سکا، اور میں پہنچا تو خیر نکاح ہو گیا تھا، کھانا کھایا جا رہا تھا. میں وہاں پہ 2 منٹ حاضری دی ہے تو وہیں پہ بیگم صاحب کا فون آ گیا کہ امی جی ناراض ہو رہی ہیں کہ اس نے دعا سیشن میں بھی جانا ہے اور اس نے صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا، تو یہ کہاں رہ گیا. میں کہا جی میں آ رہا ہوں. گھر جا کے چینج کیا، گھر یہ کہہ دیا کہ میں نے وہاں کھانا کھا لیا تھا، اور وہاں سے اب آپ لوگوں کے پاس بھاگا آ گیا. یہاں آ کے نیچے مناہل وغیرہ کہیں سے آئے تھے، اس نے پتہ نہیں، اس نے میری شکل سے اس نے کہہ دیا آپ نے کھانا نہیں نہ کھایا ہوا. تمہیں کیسے پتا چلے. خیر اوپر آ کے آپ سے دعا شروع ہو گئی. آپ سارے لنگر میں مشغول ہیں، میں بھی بولی جا رہا ہوں. نئے لوگ کون ہیں؟ کوئی نئے تو نہیں، میں نے تو آج کسی کو نہیں دیا ہوا تھا، سب پرانے لوگ ہیں. دعا سیشن بھی تم لوگوں نے نشے ہی بنا لیے ہے نا. کیوں کچھ ملتا ہے یہاں آگے؟ اچھا لگتا ہے؟ ہاں آپ سے پوچھیں. آپ نہیں آنا شروع ہوئی نا، 3 4 بار ہے آپ کی، لیکن بڑی ریگولر آ رہی ہیں آپ. ہفتے میں ایک ایکٹیویٹی یہ بھی ہوگی. ٹھیک. اور کوئی نیا بندہ تو نہیں ہے؟ جی فرمائیں. کون سی مٹھائی؟ اچھا محمد مصطفیٰ صاحب پاس ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. اس نے پاس ہونا تھا، نام ہی آپ نے اتنا بڑا رکھا ہوا ہے. تو مٹھائی دے دیں کنول جی کو، بانٹ دیں ساروں کو لنگر میں. حارث فون کر رہا ہے، میں حارث کی بات، حارث کو کیا ہو گیا؟ جی السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ابھی تک تمہیں یہی نہیں پتا چلا؟ منہ سے بولنا ہی نہیں جا رہا، آپ نے بریک لگا دی ہے. اچھا سر پہلے تو میں یعنی تھوڑا علم القرآن خلق الإنسان